معزز ناظرین زندگی ٹیلی ویژن، خداوند یسوع مسیح کے مبارک ترین نام میں آج پھر یہ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں پیش کرتا ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے خالق کائنات کا ممنون ہوں کہ اس نے ہمارے لیے یہ میڈیا فیسلٹی مہیا کی ہے جس کے ذریعہ سے ہم ایک دوسرے سے خدائے بزرگ و برتر کے دل کی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ عظیم ہے اور اس نے اپنے کلام کو ملہم فرمایا، ہمارے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ اس کلام کے ذریعہ سے میں اور آپ اپنے جیون کو سنوار سکیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تعلیمات المسیح جو ہمارے جیون میں نکھار پیدا کرتی ہے اور خوبصورت بناتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے نور کی کرنیں نکل کر دوسروں کو منور کرتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے دوسرے لوگ برکت پاتے ہیں۔ ان تعلیمات کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں۔ ماضی میں ہم نے تعلیمات المسیح کے کئی ایک پہلوؤں پر غور کیا ہے، اور آج پھر ایک نئے موضوع کو لے کر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ میں سے بہتروں کے لیے شاید دل کو ہلا دینے والا موضوع ہو، لیکن اپنی جگہ پر یہ ہے بڑا اہم ترین، اور اس بات کی ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں اور ہماری دنیا میں بہت بڑا بحران اور فقدان ہے۔ اس لیے آج آپ ڈبل کان کھول کر سنیے کہ خداوند کا کلام آج میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ تعلیمات المسیح یعنی پہاڑی واز سے میں ایک ورد آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 43 اور 44 آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ عزیزو، یہ جو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، ہماری سوچوں کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے یہ نئی نہیں ہے۔ بہت سال ہو گئے کہ شہر کراچی میں نے ایک پمفلٹ لکھا اور اس کا نام میں نے رکھا دشمن سے محبت۔ آج بھی کوئی کاپی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن وہ جو پمفلٹ میں نے لکھا، جنرلی شہر کراچی میں جو ظلم برپا تھا اس طوفان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے وہ پمفلٹ لکھا، جو کسی دین اور مذہب کی بات نہیں تھی اور نہ ہی کسی دین اور مذہب کے برخلاف، لیکن پتہ ہے ہمارا پاکستانی پانی ہم جس نے پیا ہے، ہم جب یہ سنتے ہیں نا کہ دشمن سے محبت
अरे हमारा दुश्मन हम उससे मोहब्बत करें, कैसे मुमकिन है? हम उसका सब कुछ नाश कर देंगे। ये कौन दुश्मन? हमारा दुश्मन, हम उससे प्यार करें, कैसे मुमकिन है? आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में ये जो अफरा तफरी है, लड़ाइयां झगड़े हैं और मैं और तू की बात चल रही है, हमारे जहन में दुश्मनी और बदला और रिवेंज और इंतकाम की तालीम कूट कूट कर भरी हुई है। मुल्की लेवल पर और मजहबी लेवल पर अक्सरियत सरजमीन पाकिस्तान में ऐसी है कि हम यही सोचते हैं कि मेरा जो भी नजरिया है, जो भी मजहब है, मैं वहां पर बिल्कुल ठीक हूं। सिर्फ मुझे और मेरे दीन के पैरोकारों को जीने का हक है, बाकी किसी शख्स के जीने का कोई हक नहीं है। और यहां तक मंसूबे बनाए जाते हैं कि वो तमाम जो मेरे फिक्र के दायरा में नहीं है, उनका पत्ता काट दिया जाए। ये अक्सर सोच हमारे मुल्क में पाई जाती है अक्सरियत लोगों में। लेकिन जो मसीहा ने यहां पर तालीम दी है, उस तालीम के मुताबिक आपने ये कहा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, और जो लोग तुम्हें सताते हैं, दुख देते हैं, उनके लिए तुम दुआ करो। दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ। अब एक बात तो यह है कि जब बात आती है दुश्मन की, तो हमें समझ नहीं आती उस वक्त कि हमारा दुश्मन कौन है। हम ऐसे ही कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा फलां दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इस्राइल हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है। पता नहीं किस किस को हम खाम खा अपने आप को दुश्मन बनाए बैठे होते हैं, जबकि हमारे अंदर एक दुश्मन है दूसरों का, जिसको हम खूब परवान चढ़ा रहे होते और उसको खिला पिला रहे होते हैं। और वो दुश्मन अबलीस है, जो हमारे अंदर बैठा होता है, हमारे ज़हनों में फतूर पैदा करता है और खुद हम पर यह जाहिर करता है जैसे हम जैसा मजलूम और कोई नहीं, और बाकी तमाम दुनिया के लोगों को हम यूं समझते हैं कि जैसे वो सब के सब मेरे दुश्मन हैं, मेरे मुखालिफ हैं। और दर हकीकत ऐसा होना नहीं चाहिए। मसीही तालीमात के मुताबिक अगर किसी को कहा गया कि दुश्मन है, तो वो हमारा मुखालिफ अबलीस है। इसके अलावा कोई हमारा दुश्मन नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि हिंदू धर्म हमारा यानी मसीहों का दुश्मन है। मैं नहीं कहता कि जो सिखिज्म है वो हम मसीहों का दुश्मन है। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं वो हमारे दुश्मन हैं। नहीं। क्यों? इसलिए कि असल में ये तो वो लोग हैं जिन लोगों में
ہمیں نمک اور نور کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ تو ہمارا فیلڈ ہے، جس فیلڈ میں جا کر ہم نے مسیحا کی تعلیمات کی پرچار کرنی ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی زندگی کا ایک اہم ترین اثاثہ ان تعلیمات کو بنائیں اور اس زمین پر رہتے ہوئے اس دھرتی کے سینہ پر اپنے جیون کو سنوار سکیں۔ ہمارے پاس دشمنی کا، یعنی انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ امن اور محبت اور یونٹی اور ہم آہنگی کا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دشمنی اور مار دھاڑ کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ امن اور سلامتی اور صلح کا پیغام ہے۔ مالک دو جہاں خود سلامتی کے شہزادہ تھے۔ آپ نے نہ تو کوئی لشکر تیار کیا، مسیحا کی بات کرتا ہوں، نہ آپ نے کوئی ایسی تنظیم تیار کی کہ جاؤ اور خوب مار دھاڑ کرو۔ نہیں، کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کہی۔ اسی لیے تو آپ ایسے انقلابی ٹھہرے کہ یہودی مذہبی رہنما آپ کے مخالف ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسیحا خود دار پر قربان ہو رہے تھے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا، کوئی کیا الزام، کوئی کیا الزام، کوئی کیا الزام، اور سب کے سب جھوٹے الزامات تھے۔ جسمانی طور پر آپ کو ایذا دی گئی، صلیب کلوری پر آپ کو قربان کر دیا گیا، لیکن پھر بھی انتہائی کرب کے عالم میں، انتہائی دکھ اور اذیت کے عالم میں آپ نے اپنے ستانے والوں کے لیے لب مبارک کھولے اور یوں دعا کی کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ مسیحا عالم بے عمل نہیں تھے، آپ عالم با عمل تھے۔ اور آپ نے جب کہا تھا نا کہ اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تو یہ کوئی وقتی طور پر انہوں نے بات نہیں کہی تھی، بلکہ اپنے جیون سے اس بات کو ثابت بھی کیا۔ دار کلوری پر اگر چاہتے تو زمین کو حکم دیتے اور زمین پھٹ جاتی، رومی سپاہیوں اور تمام یہودی مذہبی رہنماؤں کو وہ زمین ہڑپ کر جاتی، نگل جاتی۔ ماضی میں کئی مقامات پر ایسے ہوا، لیکن مسیح نے ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے دعا کی اب دار پر کہ اے باپ تو ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کئی اور ان کے جو پیروکار تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ایک نوجوان شخص بنام استفانوس، اردو میں اسٹیفنس لکھا ہوا ہے، جس شخص کو مسیحی ہونے کے اعتبار سے سنگسار کر کے شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قبل اس کے کہ اس کی روح اس جسد خاکی سے پرواز کر جاتی، اس شخص نے بھی ویسی ہی بات کہی جو مسیحا نے کہی تھی۔
اس نے کہا کہ اے باپ، ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ناسمجھی سے، غفلت سے، جذباتی پہلو کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن میں جذبات ہیں لیکن ہوش نہیں ہے، جوش ہے لیکن مدہوش ہے، اور اس طرح کے بے شمار لوگ دیکھا دیکھی جذبات کے دریا میں بہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ چند ہی دن پہلے فیس بک پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بلکہ چند ویڈیوز کسی نے ڈالی ہے، مجھے نہیں پتا کس نے۔ کہا گیا کہ کوئی نوجوان ہے جس نوجوان نے کسی مذہب کے برخلاف کچھ کہہ دیا۔ مجھے نہیں پتا اس نے کہا یا نہیں کہا، میں اس کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہوئی کہ اس کے بعد کسی نے یہ اعلان کیا ہوگا، او جی فلاں شخص نے یہ کہہ دیا، اور پھر یکے بعد دیگرے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں، مار دو جی، یہ کر دو جی، وہ کر دو جی۔ کسی نے شاید کوئی تحقیق نہیں کی ہوگی کہ یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں۔ ہر کوئی شاید اس نوجوان کا پتا کاٹ ڈالنے کی بابت سوچ رہا تھا، جذباتی پہلو کے اعتبار سے۔ وہ جو معافی کی بات ہے وہ کہاں ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے، ہم مسیحی تو ویسے کسی کو دشمن نہیں سمجھتے، کسی کو بھی دشمن نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ محبت کا ہے۔ اگر میں آپ کو دشمن سمجھوں گا تو نیچرلی آپ کو دشمن سمجھتے ہوئے میں آپ کی تباہی کے لیے کچھ کروں گا، اور یہی کچھ تو اس دنیا میں آج ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں دشمن پالنے کے لیے کہا نہیں گیا، ہمارے پاس دوستی اور صلح اور محبت کا پیام ہے، جس سبب سے جہاں کہیں ہم جاتے ہیں محبت کا اور امن کا اور صلح کا درس دیتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ عالم مسیحیت جہاں کہیں ہے وہاں پر وہ لوگ جن کے دل نور الہی سے منور ہو گئے ہیں، وہ لوگ ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے محبت کریں۔ یہاں پر ایک اور بات میں کہتا چلا جاؤں، ماضی کے 1-2 سالوں میں سیریا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، آپ جانتے ہیں۔ ایران اور عراق میں کیا ہوا، آپ جانتے ہیں۔ موصل میں اور افغانستان میں کیا ہوا، آپ جانتے ہیں۔ سوڈان اور نائجیریا میں کیا ہوا، کوئی بات آپ سے چھپی نہیں ہے۔ اور مزید کیا ہوگا اگر میں آج نہیں بولوں گا کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو، تو شاید مزید یہ اور زیادہ خرابی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ان تمام ممالک میں لوگوں کو ستایا گیا،
جن میں مسیحی بھی تھے لیکن اکثریت مسلمان بھائیوں بہنوں کی تھی۔ مغرب نے سیریا کے لیے، عراق کے لیے، افغانستان کے لیے، ایران کے لیے، سوڈان کے لیے، نائجیریا کے لیے، کیمرون کے لیے، ارتریا کے لیے، ایتھوپیا کے لیے، کن کن کے میں نام لوں، جہاں پر لوگوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، جن میں سے اکثریت ہمارے مسلمان دوستوں کی ہے جو اپنوں ہی کے ہاتھوں سے ظلم اٹھا رہے ہیں۔ مغرب نے اپنی گود خالی کی، حکومتوں نے اپنے دروازے کھولے، بارڈر کھول دیے، اور ان لوگوں کو جن میں اکثریت ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ہے، ان کو گلے لگایا اور لگا بھی رہے ہیں کہ آؤ، ہمارے پاس روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے، اور ہمارے پاس محبت کا پیغام ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا، آپ آئیے۔ لیکن دوسری طرف میں نے دیکھا کہ کئی ایسے ممالک ہیں جو مسیحی نہیں ہیں، انہوں نے ان کے لیے اپنے دروازے نہیں کھولے، ایون اپنے بارڈر بند کر دیے۔ لیکن جن لوگوں کو شاید کچھ لوگ کافر بھی سمجھتے اور دشمن بھی سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے ان کو اپنے بازو کھول کر ایکسپٹ کیا اور قبول کیا کہ آئیے ہمارے پاس۔ کیا ریزن تھا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ محبت کا ہے، امن کا ہے، معافی کا ہے، کسی کو دشمن سوچنے کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس پیغام دوسروں کو قبول کرنے کا ہے تاکہ آیا جائے اور ہم دوسرے لوگوں سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے محبت کریں، اور اس محبت اور اس امن میں ہم اپنے جیون کو بسر کرنے والے ہوں۔ یہ کتاب مقدس کی یہ بات ہے۔ اور پھر چونکہ ہمیں اس لیے بلایا گیا، میں عالم مسیحیت کی بات کرتا ہوں کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہوں۔ ہمارے پاس لعنت کا پیغام نہیں ہے، ہمارے پاس برکت کا پیغام ہے، جس سبب سے ہم دوسرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ان لوگوں کو جو مسیحی نہیں، ان کے غرق ہو جانے، ان کے تباہ ہونے، ان کا اٹھیا ناس ہو جانے کی کبھی دعا نہیں کی، کبھی بھی نہیں۔ ایون جو دہشت گرد لوگ ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ان کی آنکھوں کو کھول تاکہ وہ تیری محبت کو پہچان سکیں اور جان پائیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ درست نہیں بلکہ غلط ہے، خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئیں ہم اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے برخلاف جو نفرت اور کدورت کی روح ہے، اور یہ سوچ کہ فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، اس سوچ کو اپنی زندگیوں سے ہم نکال ڈالیں، اور آئیں ہم مسیحا کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور پھر ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے والے بھی ہوں۔ بے شمار ہمارے مسلمان دوست ہیں جو علماء کی صف میں ہیں، اور وہ ان باتوں کو پڑھ کر اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرتے ہیں، اور وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔
कई बार माजी के प्रोग्राम्स में मैं इस बात का तज़किरा कर चुका हूं कि एक मशहूर आलम बनाम जावेद अहमद गामदी साहब, वो भी इस किताब का मुतालिया करते हैं, तालीमातुल मसीह का मुतालिया करते हैं। इसलिए आप भी इन हकायक को अपनी जिंदगी पर लागू करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरे अंदर जो इंतकाम की रूह है, जो बदले की रूह है, जो रिवेंज की रूह है, इसको मेरे जीवन से निकाल डाल। और उससे कहें, मेरे अंदर, मेरे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत पैदा कर, एहसास पैदा कर। कत्लो गारत और खून खराबे की रूह को मेरी जिंदगी से निकाल डाल और मुमकिन कर कि मैं उन लोगों को जिनको दुश्मन समझता हूं, आइंदा के लिए उनको दुश्मन ना समझो, और उन लोगों के लिए दुआ करने वाले हूं जो परसिक्यूट किए जाते हैं और सताए जाते हैं। जरा अपनी जिंदगी का उन लोगों की जिंदगियों के साथ मुवाजना कीजिए जो लोग हमें हजम नहीं हो पा रहे। वो लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं और बिला तफरीक मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को अपने गले लगाते हैं, उनके साथ जरा अपनी जिंदगी का मुवाजना कीजिए। शायद आपको मालूम हो जाए कि जहां पर आप खड़े हैं वो जगह दुरुस्त नहीं है, और यूं आप अपनी सोच को और अपने ख्यालों को दुरुस्त कर लें, क्योंकि यही वो अहम तरीन बात है जो हम खुदा के कलाम से सीखते हैं। लेकिन मसीहा उन लोगों से मुखातब होकर ये कह रहे थे, और आज भी जो दूसरों को दुश्मन समझते हैं उनसे मुखातब होकर ये कह रहे हैं कि तुम दूसरों को दुश्मन ना समझो। अपने दुश्मनों को, जो तुम्हारे दुश्मन है, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मसीहों का कोई दुश्मन नहीं है, शैतान है, उसके लिए तो दुआ करने से रहे। लेकिन वो लोग जो इस दुनिया में हमें सताते हैं, दुख देते हैं, हमारे पास फिर भी आपके लिए मोहब्बत का पैगाम है, क्योंकि हमारे मालिक ने मोहब्बत का दर्स दिया है। फूल मसला जाता है, लेकिन जब उन उंगलियों को आप सूंघें तो वो खुशबू देगा और आपको मुअत्तर कर देगा। हमारे पास यही पैगाम है। लिहाजा यही सबब था कि मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया कि मैं मसीही क्यों हूं। नाजरीन, आइंदा भी आप इस प्रोग्राम को इसी तरह से मुसलसल देखते रहिए, बरकत पाइए, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी टेलीविजन पर।